55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا عالم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں، آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں، رحمت تیری سب پہ تو سب سے بڑھ کر مہرباں۔ آئیے آج کی اس افسانوی نشست کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ میں جیسا کہ ہمارے اپنے شہر ہی نہیں، ہماری اپنی پوری قوم کی اور ایک احسن روایت جو ہم سب اپنائے ہوئے ہیں اور اسی کے دلدادہ ہیں کہ شاعر نے یوں بھی کہا ہے کہ اسی کے ذکر سے معراج بندگی ہوگی، اسی کے ذکر سے معراج بندگی ہوگی، اسی کی بات سے تکمیل آرزو کرنا، اسی کے ذکر سے معراج بندگی ہوگی، اسی کی بات سے تکمیل آرزو کرنا، اسی کے نام ہے مختص تمام تعریفیں، اسی کے نام سے آغاز گفتگو کرنا۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز ہم بارگاہ رب العالمین میں تلاوت کلام پاک سے آج کی اس افسانوی نشست کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا۔ میں خود ہی یہاں پر تلاوت کلام پاک پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد آج کی اس افسانوی نشست کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ایک مرتبہ پھر میں یہاں پر آئے ہوئے تمام ہی ہمارے معزز مہمانان اور معزز سامعین کرام کا، معزز حاضرین کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں، نہ صرف اپنی جانب سے بلکہ آج کی اس افسانوی نشست کے کنوینر محترم نعیم صدیقی اینڈ فرینڈ سرکل، جن کی بے پناہ کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج کی یہ پروقار اور پرشکوہ تقریب کا باقاعدہ یہاں پر آغاز ہوا۔ اور آئیے کہ تقریب میں موجود تمام ہی حاضرین کا استقبال کرتے ہوئے میں جیسا کہ دعوت ناموں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذرائع سے اور اخبارات کے ذریعے سے آپ تک یہ خبر پہنچی ہے اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی یہ افسانوی نشست جو کہ ہمارے ہر دل عزیز دوست اور شہر عزیز کا ایک بہت ہی معتبر، موقر اور ابھرتا ہوا افسانوی دنیا میں ابھرتا ہوا نام، بلکہ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے نام کی ایک شناخت یہاں پر شہر عزیز ہی نہیں بلکہ جتنے بھی قارئین ہیں
جو اخبارات میں مضامین کے ذریعے سے ہوں یا ادبی محفل میں اپنی پیشکش کے ذریعے سے ہو، اپنے افسانوں کے ذریعے سے ہو، آپ نے اپنی جو شناخت قائم کی ہے اور جس طرح سے آپ کے نام میں عظمت، جو آپ کا نام ہی ہے اور جو بلندی آپ کو مل رہی ہے، آج آپ کے ہی استقبال میں، آپ کے ہی اعزاز میں یہاں پر وہ افسانوی نشست کا آغاز ہوا جا رہا ہے۔ اور میری مراد ہے محترم عظمت اقبال صاحب سے کہ عظمت اقبال صاحب کے اعزاز میں یہاں پر آج کی یہ افسانوی نشست کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اور آج کی اس نشست کی صدارت کا جو اعلان آپ تک پہنچا ہے، تو اس اعلان کو میں یہاں پر دہراتے ہوئے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ شہر عزیز کی ایک انتہائی سلجھی ہوئی اور اردو زبان و ادب پر اپنا ایک زبردست کام کرنے والی شخصیت، اور نہ صرف اپنی زبان کے حوالے سے، اپنے انداز کے حوالے سے، اپنے تبصروں کے حوالے سے اور اپنے قلم کی جولانیاں بکھیر کر اپنے افسانوں کے حوالے سے، اپنے مضامین کے حوالے سے اپنی ایک منفرد شناخت بنانے والی شخصیت، درس و تدریس سے وابستہ رہنے والی شخصیت محترم عمران جمیل صاحب کا نام نامی اسم گرامی آج کی صدارت، آج کی اس تقریب کی صدارت کے لیے میں پیش کرتا ہوں، اور صدر موصوف سے میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ حضرائے کرام اس نشست کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ ہمارے ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر صاحب یہاں پر تشریف لائے، محمد رمضان مکی سر یہاں پر تشریف لائے۔ میں دونوں صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرائے کرم یہاں پر ہمارے اسٹیج کی رونق کو دوبالا کریں۔ ڈاکٹر نقشم مسعود صاحب آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آ جاؤ، کرسیاں بھی ہے بولنا، پیچھے 3 ادھر جو ہے 5 ذاکر سر آ جاؤ، ذاکر سر آ جاؤ یار تھوڑا۔ آپ رمضان مکی سر سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اسٹیج کی رونق کو دوبالا کریں۔ اس سائڈ سے بھی آ سکتے ہیں، اس طرف بھی آ جائیں۔ طاہر انجم صدیقی صاحب یہاں پر ایک معروف نام ہے، افسانوی دنیا کا ایک معروف نام محترم طاہر انجم صدیقی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرائے کرم آپ بھی ہمارے اسٹیج کی رونق کو دوبالا کریں۔ ڈاکٹر مبین نذیر صاحب اردو زبان و ادب، اردو درس و تدریس اور سٹی کالج میں صدر شعبہ اردو، محترم بہت، یعنی ایک طرح سے میں اگر اپنے اس جانب دیکھتا ہوں تو بڑا بھلا سا محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات اور اساتذہ کرام کی ایک یعنی لمبی فہرست یہاں پر ہمارے اسٹیج پر موجود ہے، اور یقیناً انہیں دیکھ کر ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ان کی باتوں سے ہم بہت کچھ لے لیتے ہیں، اخذ کر لیتے ہیں۔ اور آج جو یہ یہاں پر ہم موجود ہیں، یہ اور آج جو یہ مہمانان جو موجود ہیں، یہ اس نشست کو 4 چاند لگانے کے مترادف ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہاں پر نعیم صدیقی صاحب کا بے پناہ شکریہ ادا کروں گا کہ دیکھیے کہ آپ کی محبت ہے، آپ کا خلوص ہے کہ شہر جو کہ اس سائیڈ میں جگمگا رہا ہوتا ہے، آج اس سائیڈ میں اس نخلستان جسے کہیں گے، حالانکہ یہ ایک گارڈن کی شکل میں ہے، یہاں پر ایک باغ میں ہم موجود ہیں، لیکن یہاں پر دیکھو بہار آئی ہوئی ہے اور بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے آج مجھے یہاں پر نظامت کرتے ہوئے۔ بہرحال آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے صدر صاحب کا یہاں پر اعلان صدارت یہاں پر پیش کیا، آئیے ایک مختصر سا تعارف میں ہمارے معزز مہمانان کا پیش کرتا چلوں کہ ہمارے صدر صاحب کو تو ہر کوئی جانتا ہی ہے، میں نے ابھی کہا بھی، اور آپ جس وقت مائک پر تشریف لائیں گے تو یقیناً جو نہیں جانتا ہے وہ بھی جاننے لگے گا۔ بہرحال یہاں پر ہمارے صدر محترم کے دائیں جانب تشریف رکھنے والی شخصیت جو ہے وہ عظمت اقبال صاحب ہے۔ عظمت اقبال صاحب جن کے اعزاز میں آج کی افسانوی نشست یہاں منعقد کی گئی ہے، یقیناً بہت ہی ملنسار، بہت ہی درد مند دل رکھنے والی شخصیت اور درس و تدریس سے وابستہ شخصیت، اردو زبان و ادب کے حوالے سے اپنے آپ کو منہمک رکھنے والی شخصیت، افسانوں کے حوالے سے
آپ نے جس وقت اپنے قلم کی جولانیاں بکھیرنا شروع کی تو یقیناً آپ نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی اپنے آپ کو منوایا، اور حال ہی میں آپ کے افسانوں کو جو ہے پذیرائی ہوئی اور انہیں انعام سے نوازا گیا۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج وہ ہماری اس نشست میں صاحب اعزاز کی حیثیت سے یہاں پر ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور انہی کے دائیں جانب تشریف رکھنے والی شخصیت محترم ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر صاحب ہیں۔ یہ بہت کم میسر ہوتے ہیں مالیگاؤں شہر میں، اور جس وقت یہ میسر ہو جاتے ہیں تو دل باغ ہو جاتا ہے، اور جس انداز سے انہوں نے یہاں پر آج انٹری کی ہے تو یقیناً وہ ہمارے دلوں کو تو انہوں نے لوٹ ہی لیا ہے، اور جس وقت وہ اپنے تبصروں کے ذریعے سے اور اپنی باتوں کے ذریعے سے ہمیں محسوس کریں گے تو اس وقت اس نشست کا عالم کیا ہوگا ہم اسی وقت جان سکیں گے۔ بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں، اور ان کے دائیں جانب تشریف رکھنے والی شخصیت استاد محترم رمضان مکی صاحب ہیں، جو کہ جہاں مجھے ان کی شاگردی کا شرف حاصل رہا ہے وہیں پر ایک دوستانہ مراسم کا بھی، یعنی یہ بہت کم لوگوں کو میسر آتا ہے کہ کوئی استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد سے بڑے دوستانہ مراسم رکھتا ہے، اور گاہے گاہے رہنمائی اور گاہے گاہے جو ہے نصیحت آمیز کلمات سے نوازے جانے کا جو شرف مجھے مل رہا ہے وہ رمضان مکی سر کی بدولت ہی ہے، اور آج وہ ہماری اس نشست میں موجود ہے۔ اور ایسے تو انہوں نے کافی دور دور سے مجھے نظامت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آج بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً اس کے بعد جب نظامت کے بعد جب میں ان سے ملاقات کروں گا تو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو مجھے ملے گا، ایسی میں امید کرتا ہوں۔ ہمارے صدر صاحب کے بائیں جانب تشریف رکھنے والی شخصیت محترم ڈاکٹر عمران امین صاحب ہیں۔ ڈاکٹر عمران امین صاحب، ابھی میں نے جتنے بھی معزز مہمانان کے تعلق سے جو بھی جملے ادا کیے ہیں اس کو دگنا کر دیجئے تو ڈاکٹر عمران امین صاحب کی شخصیت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ ایسا بہرحال میں برجستہ کہنے پر اپنے آپ کو میں روک نہیں پاتا ہوں، اور زبان جو ہے وہ میری چلتے چلی جاتی ہے اور لوگوں کا جو ہے قد مزید بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ قد مزید بلند ہوتا جائے۔ میری نیک خواہشات ہیں ڈاکٹر عمران امین صاحب کے لیے کہ آپ کا قد مزید بلند ہو۔ ہر لمحہ اردو زبان و ادب کے حوالے سے جو بھی تقریب آپ کو میسر آ جاتی ہے، آپ ہمارے اسٹیج پر موجود معزز مہمانان میں عرف البلاد ممبئی شہر میں رہنے والی شخصیات ہیں یہ، لیکن جس وقت یہ مالیگاؤں میں ہوتے ہیں مالیگاؤں کے اور ہو جاتے ہیں ممبئی کے، لیکن جس وقت یہ مالیگاؤں آتے ہیں تو پھر ان کا کوئی نہیں رہتا سوائے مالیگاؤں کے، یہ پھر کہیں نہیں دیکھتے۔ تو آج ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے یہ جو معزز مہمانان ہیں ہمارے درمیان، ہمارے شانہ بشانہ یہاں موجود ہیں۔ میں آپ تمام کا یہاں استقبال کرتا ہوں۔ ان کے بازو میں محترم طاہر انجم صدیقی صاحب ہیں، انہیں کون نہیں جانتا۔ افسانوں کے حوالے سے جو ہے 20 سال قبل آپ کا ایک افسانوی مجموعہ جو ہے منظر عام پر آیا تھا بلیک اینڈ وائٹ کے حوالے سے، اور غالباً اس کے بعد 20 افسانوی مجموعے اور آ سکتے ہیں ایسا میں مانتا ہوں۔ جس وقت یہ قلم کی جولانیاں بکھیرنا شروع کرتے ہیں تو پھر کوئی جو ہے ان کے قلم کو روک نہیں سکتا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ بڑے ہی اچھے سلجھے ہوئے مبصر کی حیثیت سے بھی اپنے آپ کو منواتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر یہاں پر نعیم صدیقی اینڈ فرینڈ سرکل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے جو قلمکاران ہیں آج کے وہ ڈاکٹر نقشم مسعود صاحب، ایک انتہائی سلجھی ہوئی شخصیت، ایک انتہائی کمگو اور ایک دم مطلب منفرد مزاج رکھنے والی شخصیت ہے، اور آپ کے ساتھ جو ہے جو لوگوں کا جو ایک مراسم جو ہوتے ہیں، جو گروپ ہوتا ہے، یہ یقیناً بڑے انہماک کے ساتھ آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اور آج کی یہ نشست بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی یوگدان رہا ہے ڈاکٹر نقشم مسعود صاحب کا، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر مختار انصاری صاحب جو ہیں، ان کے صاحبزادے کی شادی کا کچھ مرحلہ ہے، ہو سکتا ہے وہ تاخیر سے آئیں۔ بہرحال آپ بھی افسانے پیش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو منوا رہے ہیں۔ ہارون اختر صاحب ایک نامور نام ہے، ایک مانا ہوا نام ہے افسانوں کی دنیا کا، اور انجمن محبان ادب کے صدر ہیں، اور بہت ہی احسن طریقے سے اپنے انجمن کو لے کر چل رہے ہیں، اور ہر مہینہ جو ہے افسانوی نشست کا انعقاد کرتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں،
اور بہت ہی انہماک کے ساتھ جو ہے اردو زبان و ادب کے حوالے سے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. صادق اسد صاحب جو ہے افسانوں کی دنیا کا, شاعری کی دنیا کا ایک معتبر نام ہے, اور جس وقت صادق اسد صاحب جو ہے مائک پر آ کر کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو سامعین جو ہے ہمتن گوش ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب معلوم نہیں کیوں کہ صادق اسد صاحب کی آواز بھی تھوڑا سا دھیمے نکلتی ہے, تو لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں انہیں, اور یقیناً بڑے حساس قلمکار ہیں, بڑے حساس اشعار بھی وہ پیش کرتے ہیں. میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کا استقبال کرتا ہوں. ڈاکٹر عمران امین صاحب کا میں نے ابھی ذکر کیا, یقیناً یہاں پر وہ کوئی تقریب بھی پیش کریں گے. اس کے علاوہ احمد نعیم صاحب اردو زبان و ادب کے حوالے سے مالیگاؤں شہر کو ایسی جگہوں پر متعارف کروا رہے ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ احمد نعیم کے جیسا ابھی فی الحال مالیگاؤں شہر میں کوئی دوسرا نہیں ہے, جو ایسے انداز سے جو ہے مالیگاؤں شہر کو دوسری جگہوں پر پیش کر رہا ہے, الگ الگ زبانوں میں الگ الگ لوگوں کے درمیان جو ان کی تخلیقات کی جو پذیرائی ہو رہی ہے, میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مالیگاؤں شہر کا نام روشن کرنے میں ان کا بہت بڑا کہنا چاہیے حصہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ علیم طاہر صاحب, ابھی پروگرام سے قبل جو ان سے کافی خوش مزاجی کے ساتھ جو ہے گفتگو ہو رہی تھی, تو ڈاکٹر عمران امین صاحب نے انہیں کہا کہ بھائی ڈاکٹر علیم طاہر کب ہمیں سنائی دے گا. تو یقیناً ہماری نیک خواہشات ہیں علیم طاہر صاحب بھی جلد از جلد جو ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر کے ہمیں موقع دیں کہ ہم انہیں ڈاکٹر یعنی کہہ کر مخاطب کر سکیں. یہ ہمارے جو قلمکاران ہیں, یہ مختصر سا تعارف میں نے انہیں پیش کیا ان کا. اور نیشنل کمپاؤنڈ کے پیچھے کوبا مسجد کے سامنے بطول پارک میں ہم یہاں پر موجود ہیں, اور یہاں پر جس طرح سے نعیم صدیقی اینڈ فرینڈ سرکل نے یہ مجلس کو سجایا ہے, سنوارا ہے, وہیں پر میں اگر خالد قریشی صاحب کا نام نہ لوں تو یقیناً بڑی ناسپاسی ہوگی کہ جس طرح سے یہاں پر سارے انتظامات آپ دیکھ رہے ہیں. خالد قریشی صاحب جو ہیں وہ دن بھر سے اس میں لگے ہوئے تھے کہ کس طرح سے یہ جو افسانوی نشست ہے عظمت اقبال صاحب کے اعزاز میں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو. میں بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے آئیے یہاں پر صدر صاحب کی اجازت سے میں ہمارے نشست کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا. میں علیم طاہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ عذرائے کرم مائک پہ تشریف لائیں اور اپنی تخلیق پیش کریں. علیم طاہر صاحب. ہر عمر کے لیے یکساں مفید, مفاد عامہ کا علم بردار. ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی, ادبی, دینی, ملی, سماجی, ثقافتی, تہذیبی, فلاحی, طبی, فنی, معاشی, تجارتی, معاشرتی, انتظامی, انقلابی, تحریکی, تحقیقی, تکنیکی, تفتیشی, تعمیری, تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.